پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے مالی سال 2024-25 کے لیے پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ کے حوالے سے، جس سے ایک بار پھر یہ امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں کہ شاید IMF کی مدد سے تیار کردہ یہ بجٹ پاکستان کی معاشی مشکلات کو کچھ کم کر سکے گا، اور جس معاشی بحران کا گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان شکار ہے، شاید موجودہ حکومت اس میں کچھ کمی لا سکے گی یا اس کے کچھ مسائل کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکے گی۔ کیا واقعی حالیہ مالی سال 2024-25 کے لیے پیش کیا جانے والا وفاقی بجٹ ایسا ہی ہے؟ اس کے کچھ نئی حکومت نے جو خد و خال تبدیل کیے ہیں وہ کتنی بہتری لا سکیں گے، کتنی تبدیلی لا سکیں گے، پاکستان کے مالی مسائل کس حد تک کم ہو سکیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، اکنامک اینڈ فائنینشیل انالسٹ ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عتیق الرحمان پاکستان کے شہر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کراچی جس کو پاکستان کا معاشی ہب بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے یہ شہر۔ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے حالیہ بجٹ کے خد و خال کو، اور کس طرح سے یہ معاشی چیلنجز پاکستان کے کم کر سکتا ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ اپنے وقتیہ سے پروگرام کے لیے۔ عتیق صاحب، سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی ایک مرتبہ پھر ملک میں حکومت کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، گو کہ پرانے چہرے ہیں لیکن حکومت نئی ہے، نئے الیکشنز کے بعد یہ حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس نئی حکومت کے نئے بجٹ میں کیا کچھ نیا بھی ہے یا رد و بدل کر کے وہی تمام تر عادات کا جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہیر پھیر کر کے بجٹ کے نام پہ پیش کر دیا گیا؟ بہت شکریہ سمین فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیے، ہم لوگ کو 3-4 دن سے اسی میں مصروف ہے کہ بجٹ میں کیا ہوا ہے۔ ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گورنمنٹ نے ریٹس آف ٹیکسز اتنے بڑھا دیے ہیں، ہیوج ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، IMF کو پلیز کرنے کے لیے، کہ ہر چیز کے جو دام ہے وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو 2 مثالیں دے کے بتاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی اور صرف ہم بجٹ بھی کرتے رہیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جتنا برڈن ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا۔ سیلریڈ کلاس آگے انڈر بہت برڈن ہے، ابھی لگتا ہے کوئی بلینس کا لوڈ ان پہ پھر آ گیا۔ اگر آپ کو سیلریڈ کلاس کے لیے ٹیکسز بڑھانے ہی تھے تو آپ کم از کم ان کو ایک ایگزیمشن کا بیس پوائنٹ 6 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ تو کرنا تھا۔ دیکھیے، 10 لاکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50,000 روپے مہینہ۔ 50,000 روپے مہینے میں تو 2 بچوں کی فیس ہی جاتی ہے، آگے وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ٹیکسز کا شکار ہوگا۔ اور ٹیکسز کے سلیبس کو ایسے رد و بدل کیا ہے کہ 35% سے بڑھا کر اس کو 45%۔ آئی تھنک اس کی کنسیڈریشن اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ دی ہول آف سیلریڈ کلاس از، میں بات کر رہا ہوں جب سیلریڈ کلاس کی، تو اس کا میرا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ سیلری کلاس۔ ان کی کوئی سیلری بڑھانے کی ابھی پوزیشن نہیں بنی ہے، اور نہ ان کے ادارے اس قابل ہیں کہ ان کی سیلریز کو بڑھا سکیں۔ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس وقت مینوفیکچرنگ کی اور ٹریڈ کی اور سب کی۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک تجویز دی ہے، اور وہ تجویز یہی ہے کہ آپ نے اگر ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے، بڑھانا ہے، تو آپ ریٹیل کو لائیں، ہول سیل کو لائیں، ایگریکلچر کو لائیں، ریئل اسٹیٹ کو لے کر آئیں۔ وائی اونلی سیلریڈ کلاس؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ریٹیل کا سیکٹر، الحمدللہ ہمارا ریٹیل کا سیکٹر کا سائز $152 بلین ہے، اتنا مضبوط ریٹیل سیکٹر ہے ہمارا۔ اور پھر اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، جی ڈی پی میں 18% ہے، اور یہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے پاکستان کا، سب سے زیادہ نوکریاں دیتا ہے یہ۔ لیکن اس کا اگر کنٹریبیوشن آپ دیکھنے جائیں ایکس چیکر پہ، تو وہ صرف 5 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے، وچ از ویری میگر۔ اور ریٹیل کو بھی اس سیکٹر میں آنا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کے فیور میں ہیں کہ جتنے انکم گروپس ہیں وہ سارے کے سارے پارٹیسپیٹ کریں ٹیکس نیٹ میں، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں، ریونیو سے جنریٹ کریں۔ اور یہ جو بار بار ہم لوگوں کو لون لینا پڑتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے، ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ $130 بلین پہ پہنچا ہوا ہے، اور ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ 43.43 ٹریلین روپیز پہ پہنچا ہوا ہے، وچ از میسو۔ ہمیں اس قرضوں کے بھوت سے نجات حاصل کرنی ہے۔ کوئی نہ کوئی پروویژن ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ پہ جانے سے روک سکیں، بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس سے نکل سکیں۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو انکریج کریں گے۔ ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو کر پڑی ہے، اور لوگوں نے جو بھی کچھ ہے وہ بیچنا باچنا ہے، یا اپنی
ایسٹس کریٹ کرنے تو وہ بینک کی ڈپازٹ کی شکل میں ہی، اور وہاں سے جو پیسے آتے ہیں بس اس سے اپنے آپ کو چلانا ہے. یہ تو نہیں ہوتا. اس کی روٹیشن ہونی چاہیے. کیپٹل کی روٹیشن رکی ہوئی ہے. یہ بالکل کیپٹل ہمارا اسٹیگننٹ ہوا ہوا ہے اس وقت. تو اس کے لیے انسینٹیوز دینے چاہیے. مجھے کوئی انسینٹیو نظر آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شعبے سے نکال کر دوسرے شعبے میں چیزوں کو ڈالا گیا ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، اور سیل ٹیکس 18% کا سرجیکل اکوپمنٹ پہ لگا دیا. آپ دیکھیں برین سرجری کا اکوپمنٹ ہے، یا ہارٹ سرجری کا اکوپمنٹ ہے، یا کڈنی کی سرجری کا اکوپمنٹ ہے، یا ٹرانسپلانٹ ہے، یہ سب پہ 18% سیل ٹیکس لگا دیا. آپ بتائیے یہ کیا لاجک ہے؟ اور دیکھیے ساتھ میں این جی اوز جو ڈپرائیوڈ مارجنلائز لوگوں کو مفت میں علاج دیتی ہیں، ہیلتھ سروسز ہمارے یہاں ویسی میگر ہیں، تو ان کو بھی ان کی سپلائی سے بھی 18% لگا دیا. آگے وہ لوگ ڈونیشن سے چلتے ہیں اور ڈونیشنز کے لیول گرے ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ کیسے لوگوں کو ہیلتھ سروسز دیں گے؟ یہ ساری دیکھنے کی چیزیں ہیں. اس لیے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ ہم ابھی تک اس بات کی سوچ و بچار میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کون سا بجٹ ہے، اس بجٹ میں کو کس چیز سے کمپیئر کریں، اس میں سے کیا ایسی چیز نکالیں جس کے اوپر بات کی جا سکے. میں نے ہمیشہ ساری زندگی اس بات پہ بات کی کہ 2023-24 اب تو 24-25 آ گیا کہ ہم اپنا را مٹیریل جو 98% امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم اپنے 30-40% لوکل مینوفیکچرنگ میں ڈالیں، کچھ کریں. لیکن یہ سب کچھ تبھی پاسبل ہے جب ہم امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریز کو انکریج کریں. امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری انکریج ہو کے نہیں دے رہی، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری انکریج ہو کے ہی نہیں دے رہی، کیونکہ ہمارے انرجی کے سیکٹر میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اب انرجی میں انہوں نے انڈسٹریل یونٹس پہ کو کم کیا ہے کچھ، اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تازی بات ہے، اس سے کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ مینوفیکچرنگ بڑھتی ہے، اس سے کیا افیکٹ آتا ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے. دیکھیے کاسٹ آف پروڈکشن کا کم ہونا بہت ضروری ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کم صحیح، نہیں ہوگی ٹھیک. اچھا تو تھوڑا ہمارے سا کنزیومرز مجھے کے بیہیویئر پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. جی عتیق صاحب یہ بتائیے کہ سیلریڈ طبقے کے مسائل تو آپ نے کافی گہری اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن جس طرح سے کاروبار کی ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کے شہر معاشی ہب کی ہم بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر کاروباری برادری ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، انڈسٹریز چل رہی ہیں، مختلف اقسام کے کاروبار یہاں پر لوگ کر رہے ہیں. کاروباری برادری کی جانب سے، بزنس کمیونٹی کی جانب سے اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے انڈسٹریل کمیونٹی کی بات کریں یا مینوفیکچرنگ کی بات کریں یا پروڈکشن کی بات کریں یا بزنس کمیونٹی کی بات کریں، بات ایک ہی ہے. انڈسٹریل کمیونٹی کے ڈیمانڈ پہ ہی یہ انرجی کا ٹیرف کم کیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بجٹ کے بعد جو اقدام کیا گیا ہے یہ کافی قابل تحسین ہے. اور مینوفیکچرنگ میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں، کاسٹ آف پروڈکشن میں خاصا فرق آئے گا، اور تھوڑا سا ایز آف بزنس آگے ہوگا، کچھ بہتری کی طرف صورتحال بنے گی. اس کا ہونا بہت ضروری تھا. اور یہی جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ساری، اب جو میں نے آپ سے سیل ٹیکس اور سرجیکل اکوپمنٹ سے بات کی، اس کا ریلیشن فارما انڈسٹری کے ساتھ ہے سیدھا. تو یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ٹوٹل بزنس کمیونٹی کی ہیں جس کا مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریز ایک حصہ ہے. اچھا ٹیکس کی بات کی آپ نے، جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس کا جو اضافہ ہے، ٹیکس کی مد میں جو رقم دی جاتی ہے، ہر آنے والے بجٹ میں یا بجٹ کے علاوہ منی بجٹ جو پیش کیے جاتے ہیں اس میں ٹیکس کا جو ریٹس ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ٹیکس نیٹ ہے، یعنی کہ ٹیکس کی مد میں کس کس کو لانا چاہیے، مزید وہ لوگ، وہ ادارے، وہ تمام تر مختلف اقسام کے کاروبار جن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ان کو شامل نہیں کیا جاتا. تو جو پاکستان کا ٹیکس نیٹ ہے اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جی بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں ہے، ان سیکٹرز کو کس طرح سے ٹیکس کے ماتحت کیا جائے اور ان سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے؟ دیکھیے سیلریڈ طبقے کے لیے تو ایک بات کہہ کے بات آپ ختم کر لیتے ہیں، اور وہ بات یہ کہ جس نے سبق یاد کیا آپ نے اس کی چھٹی بند کری، اور ٹھیک ٹھاک چھٹی بند کی ہے. اس پر اتنا برڈن ڈالا ہے کہ وہ خود ان کی کوئی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. اب جہاں تک رہ گئی دوسری بات کہ لوگ ٹیکس نیٹ پہ کیوں نہیں آتے، تو یہ تو ایک بہت غلط بات ہے. ان کو ٹیکس نیٹ پہ آنا چاہیے. ٹیکس نیٹ پہ آنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹینجیبل بینیفٹس کیا مل رہے ہیں ٹیکس دینے والے کو. ساری دنیا میں آپ ٹیکس دیتے ہیں ان کو اس کا ٹینجیبل بینیفٹ ملتا ہے. ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے بچوں کی، یا ہیلتھ سروسز امپروو ہو جاتی ہیں، یا سینیٹیشن کا معاملہ سے ہوتا ہے، یا ان کو کلین واٹر مل جاتا ہے، یا ان کے الیکٹرک کے پرابلمس ہوتے ہیں. ہم تو بیچارے الیکٹرک کے پرابلم کے ستائے ہوئے ہیں. ہمارے تو لوگوں کے
بجلی کے بل ان کی تنخواہوں سے زیادہ آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیں آپ کے پاس گیس نہیں ہے، شارٹیج ہے اس کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے پاس لوڈ شیڈنگز ہوتی ہے. کیا جینا محال کیا ہوا، زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہر آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا نا جنریٹرز کو، اسٹینڈ بائی جنریٹر ہو یا عام جنریٹر ہو. ہر آدمی تو اب آپ دیکھیں کہ کس قدر گرمی پڑ رہی ہے، ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، اس پہ یہ لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں. تو ساتھ میں آپ کے گھر کے باہر گٹر بہ رہا ہے، آپ کا سینیٹری کا انتظام بھی نہیں ہے، سوریج کا انتظام بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیز کہلاتی ہے ٹینجیبل بینیفٹس. تو ٹیکس پیئر کو اپنے ٹینجیبل بینیفٹس نظر آنا چاہیے. ہمیشہ ریکویسٹ کی گئی ہے ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ کہ آپ اس کے ٹینجیبل بینیفٹس دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ٹیکس دینے سے ان کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے. بچہ بیمار ہو گیا تو اس کا مفت اور اچھا علاج ہوگا. ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو وہ اس کو پڑھا سکے گا. 25,000-30,000 کے فیسوں والے اسکولز میں پڑھا نہیں سک رہا بندہ، تو اس سے کم فیسوں کے اسکول میں بھی جائے تو وہاں بھی اس کو 10-15 ہزار روپے تو ویسے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن تو فری ہونی چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور جب کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی، اور میں نے جو دوسرے یوٹیلیٹی کے آپ کو بتائے باتیں، اور ہیلتھ سروسز اتنی اویلیبل ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کی بات میں ہیومن کیپٹل پہ کرتا ہوں ہمیشہ، اور اس بار بھی زور دے کے کروں گا، کہ کلین واٹر ہر گھر میں آنا چاہیے. کلین واٹر، سویٹ واٹر اگر ہم نہیں پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. ہر آدمی تو وہ باٹل واٹر نہیں افورڈ کر سکتا کہ اس کو خرید سکے، اور اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں، ان میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. صاف سیدھی سی بات ہے، آپ کے سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ ٹینجیبل بینیفٹس ہوں، لوگ آٹومیٹیکلی ٹیکس نیٹ پر آئیں گے. آپ کو ان کو ترغیب دینے کی یا پینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، اکنامیکل پلان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں عتیق صاحب، تو اس بجٹ کو چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو کیا اس بجٹ میں کچھ نیا ہے، کچھ نیا اس مد میں کہ کیا یہ بجٹ پاکستان کے لیے ایک معاشی پلان ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کسی سے قرض لیں گے تو وہ انشور تو کرے گا نا کہ قرض اس میں واپس لینا ہے. اس کے پاس بھی یہ پیسے کہیں سے آئے، انویسٹمنٹ کیا پروفٹ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی بورنگ میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، آپ کو لینڈ کر رہا ہے. تو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہوں، چاہے بائی لیٹرل ڈونرز ہوں، چاہے آئی ایم ایف ہو، سب اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ آپ ان کا قرض واپس کریں گے. اور ہمارے لیے تو ان کے اسٹرکٹنیس اس لیے بھی ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ پائل اپ ہو چکا ہے ڈیٹ کہ اس کو واپس کرنا کتنا مشکل ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ کو $10 بلین پے کرنا ہے ود ان اے منتھ. اس کے ارینجمنٹس کرنے ہیں، ڈیٹ سروسنگ میں سارا پیسہ نکل جاتا ہے. انٹرسٹ کے آپ فگر دیکھیں، کیا پمپوس فگرز ہیں، میں لینا نہیں چاہتا، کوٹ کرنا نہیں چاہتا، کہ آپ نے اس سال کتنا بڑا انٹرسٹ پے کیا ہے. یہ ہارڈ اینڈ منی ہے ٹیکس پیئر کا، جو اگر فسکل ڈیفیشٹ یا بوروئنگ یا ڈیٹ سروسنگ میں یہ انٹرسٹ کی پیمنٹ پہ نکل جائے تو آپ دیکھیں اس کی تکلیف تو ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے تو ڈیولپمنٹ میں لگنے والے پیسے تھے، یہ قرضے اتارنے پہ چلے جائے. تو گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے چاہیے. ریونیوز کو بڑھانے کے لیے بالکل بزنس کمیونٹی ساتھ ہے، ہم سب ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر انکم گروپ ریونیوز میں کنٹریبیوٹ کرے. میں نے بھی آپ کو اگزامپل بھی دیا کہ 3 سیکٹرز جہاں سے اب آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور وہاں سے ہینڈسم ریونیو جنریٹ ہوگا، وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، آپ کا ہول سیل اینڈ ریٹیل ہے. اس پہ کریں دھیان. لیکن پھر میں ریکویسٹ کروں گا یہ ریونیو جنریٹ کرنے کی بات کے ساتھ ساتھ کہ پلیز یہ جو ٹیکسز کے ریٹس بڑھائے گئے، اتنے ہیوی ٹیکسز، اور ان کو صرف ریونیوز کو بڑھانے کے لیے یا ان کا کوانٹم اور ان کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے کیا گیا، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیا جائے. اور خاص کر کے سیلریڈ کلاس پہ. اور یہ جو فارما کا اکوپمنٹ، سرجیکل اکوپمنٹس ہیں، جو سرجری کے اکوپمنٹس ہیں، یا این جی اوز کے ساتھ جو ٹیکسز سیل ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا دھیان دیا جائے. اور سب سے بڑھ کر ایک عام آدمی، غریب آدمی جو پریشان ہے، وہ ٹیکسز پہ ٹیکسز انرجی سیکٹر کے، ان کو ریڈیوس کیا جائے. بہت ضروری ہے. ہاؤس ہولڈ کو اگر آپ نے ایک عام آدمی کو اگر اطمینان کا سانس دینا ہے اور مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کو بڑھانا ہے، انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آپ نے اگر ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، تو آپ کو اپنے انرجی سیکٹر کو امپروو کرنا پڑے گا. آپ کو جو اس کے ٹیرفس ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا. اگین میں کہوں گا کہ جس طرح سیلری کلاس کے سلیبس میں آگے پیچھے کر کے ان کے لیولز کو اتنا ہائیسٹ کر دیا گیا ہے، اسی طرح انرجی سیکٹر کے ٹیرفس بھی ہیں، ان کو بھی ریڈیوس کرنا چاہیے. اور جب تک یہ ریڈیوس نہیں ہوں گے
इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी कहीं पर आती नजर नहीं आती मुझे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के वफाकी बजट, इसके आदाद शुमार और इस बजट के खदोखाल के ऊपर कुछ हम बातचीत कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अतीक साहब, एक मरतबा फिर बजट के ही हवाले से आपसे बात करेंगे और अब हम थोड़ा सा इस ज़मन में बात करेंगे कि जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, या फिर जो लोग ऑलरेडी टैक्स अदा कर रहे हैं उनको परेशान करने के लिए, या वो लोग जो कम टैक्स अदा करते हैं उनको उनके घेरा तंग करने के लिए जो तरीका वज़ा किया है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो कहा जा रहा है टेलीफोन कनेक्शंस की जो सिम्स हैं, टेलीफोन सिम्स हैं, उसको ब्लॉक करने की बात की गई है, या फिर जिस तरह से यूटिलिटी बिल्स हैं कि जी आपके बिजली और गैस के कनेक्शंस हैं उसको काटने की बात की गई है। तो ये जो कनेक्शंस मुनक़ता कर देंगे, सिम्स ब्लॉक्स कर देंगे, कोई इसके फ़वाइद आपको नज़र आ रहे हैं? क्या लोग फिर टैक्स अदा करने लगेंगे इन चीज़ों से तंग आकर? देखिए, मुझे तो एक बात आज तक समझ नहीं आई, फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस 83% तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और थोड़े से डायरेक्ट टैक्सेस हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट ये की है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करें, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं। डायरेक्ट टैक्सेस देता है मालदार आदमी, टाइकोन्स, बड़े बड़े लोग, उनको इस कंट्रीब्यूशन में शामिल करें, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा के। इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ पे मोची, हजाम, बनिया, धोबी बेचारा सभी दे रहे हैं, माचिस की डिब्बी तक में तो टैक्स लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आपका है, फिर इसमें नॉन फाइलर और नॉन फाइलर क्या है? बात सारी ये होनी चाहिए कि एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। नॉन पेयर पेनल्टी लगाना, सिमें बंद कर देना, ट्रैवल नहीं करने देना, अभी तक मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन एमिकेबली। अच्छा, इस बजट के पेश करने से पहले चाइना का एक विज़िट हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद वुज़रा की इस विज़िट में शामिल थी और कहा जा रहा था तकरीबन 100 अफराद से ज़्यादा पर मुश्तमिल ये वफ़द था जो चाइना गया था। और इस वफ़द ने जो चाइना के साथ मुख्तलिफ़ मुआहदे किए हैं, मुख्तलिफ़ मनसूबों पर एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं, और जो सरमायाकारी लाने का पाकिस्तान में वादा किया है उससे पाकिस्तान की सूरत हाल शायद कुछ बेहतर हो सकेगी। तो क्या ऐसा है कि बजट पेश करने से पहले जो चाइना का विजिट था वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित रहा? देखिए, काबिल तहसीन है ये इक़दाम, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे चाइना हो, और बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन साथ में यह है कि वो भी तो कुछ देख रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है। हमारी इकोनॉमिक में तो मुस्तकिल एंजाइटी चल रही है। इंशाल्लाह ताला सीपैक पार्ट 2 भी आएगा और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एज आई सेड अर्लियर, और मैं रिपीट करूंगा कि हमें अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की सख्त ज़रूरत है। हमें कर्जे नहीं लेने, हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं होती, उनको यहाँ पे कमाना है। देखिए, दुनिया में एक दस्तूर चल रहा है इस वक्त, रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे बच्चा वाकिफ है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वेजेस, सैलरीज बहुत हाई हो चुकी हैं दुनिया में, नॉन एफोर्डेबल है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ रही। इवन हमारे दोस्त चाइना में, हमारे दोस्त इंडोनेशिया में, हमारे दोस्त फिलीपींस में, मैं कितने नाम लूं, ये सारे तो मुझसे मिलते रहते हैं हर वक्त। तो मैं इनके साथ जो बात करता हूँ यही होता है, भाई आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करें, हमारे यहाँ सस्ती हैं चीजें। तो फिर ये बात कहते हुए एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि हमारे पास तो इकोनॉमिक जोन्स ही नहीं है, टैक्स हॉलीडेज नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं है। हाँ, अब ऐसा हो रहा है कि कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स पे बात हो रही है, लेकिन अगेन नए इंडस्ट्रियल जोन्स बहुत जरूरी हैं। इन नए इंडस्ट्रियल जोन्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो दुनिया में चल रहा है, हमारे पास भी कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारा स्ट्रक्चर है, खास करके कराची का इंडस्ट्रियल जोन्स का, उसको इम्प्रूव करने की सख्त जरूरत है। उसकी टूटी हुई सड़कें, उसका सीवरेज का निज़ाम, उसका पानी का निज़ाम, उसकी सिक्योरिटी, उसका इलेक्ट्रिक, ये सब देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री आपको प्रोड्यूस करके देती है, आपको एम्प्लॉयमेंट देती है। आप अगर इंडस्ट्री का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपको टैक्स देने, कैसे टैक्स देगी जब वो टैक्स प्रोडक्शन की पोजीशन में नहीं होगी, मुनाफा नहीं कमाएगी, उसका पहिया नहीं चलेगा, बात बात पे रुक जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एरिया का और मरात देना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया इन मरात पे काम करती है। इट इज
کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا ہوں. ان امارات کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے انڈسٹریل زونز پہ جانا ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ یونٹ. ہمارے سندھ میں ماشاءاللہ دھابے جی ہمارا ایک پروسیسنگ زون ہے, اس پہ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس پہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جہاں ہمارے پاکستان کے دوسرے انڈسٹریل زونز ہیں, ہمارا سندھ کا انڈسٹریل زون دھابے جی بہت اچھے سے آگے آئے گا. بس ان کو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے وہاں کے آنے والوں کو کہ آپ 1 ونڈو آپریشن کریں. 29 ونڈو آپریشن سے پرابلم ہوتا ہے اور بہت زیادہ سیویئر پرابلم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, 1 ونڈو آپریشن ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کا. اچھا, اسمال بزنس انڈسٹریز کی آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اسمال بزنس انڈسٹریز کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کے لیے, اس سیکٹر کے لیے, اسمال بزنس انڈسٹریز کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ موجود ہے؟ دیکھیے میں چھوٹا تاجر ہوں, چھوٹے تاجروں کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. اسمال انڈسٹریز کا بہت برا حال ہے, یا کاٹیج انڈسٹری کو لے لیں, ان کو ورکنگ کیپٹل کی سخت ضرورت ہے. اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ پر یہ بورو نہیں کر سکتے, اور بورو کر کے پھر یہ نان پرفارمنگ لون بن جاتے ہیں کیونکہ یہ واپس نہیں کر سکتے. ان کو شارٹ ٹرم لونز چاہیے ہوتے ہیں کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, بات پہ کہ ڈیمریج سے مال اتارنا ہے, یا گوڈاؤن کا رینٹ دینا ہے, یہ الیکٹرک کا بل دینا. یہ چھوٹے چھوٹے سے قرضے ان کو چاہیے ہوتے ہیں جس کو آپ مائکرو فائنانس میں نہیں لے سکتے, لیکن ایس ایم ای فائنانس ضرورت ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں نے بجٹ آنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ورکنگ کیپٹل لون فلوٹ کریں. پہلے بھی ہوا ہے, کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. ورکنگ کیپٹل لون فلوٹ ابھی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو لو انٹرسٹ ریٹ پہ فلوٹ کرنا چاہیے, 5%. اگلا ان پیسوں سے کام بھی کرے, کمائے بھی, اور واپس بھی کر دے. ورکنگ کیپٹل لون فلوٹ ہوتا رہے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارے انکیوبیٹر سے نکلے ہوئے بچے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی, اسٹارٹ اپس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, وہ آئی ٹی اور دوسرے سبجیکٹس میں انٹرپرینور بن سکتے ہیں. ان کو سیلف فائنینسنگ پرووائڈ کریں تو وہ سارے کے سارے ہمارے بچے اتنے اچھے, اتنے انٹیلیجنٹ, اتنے بریلینٹ ہیں. 3200 پی ایچ ڈیز تو میرے صوبے میں بیکار گھوم رہے ہیں. کس محنت سے ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا ہوگا, اور اس کے بعد ان سے امیدیں ہوں گی کہ وہ کہیں لگیں گے, لیکن وہ ابھی تک کھپت نہیں ہوئی ان کی. آپ ان کے لیے بھی اگر ورکنگ کیپٹل لون فلوٹ کر دیں تو وہ پی ایچ ڈیز اتنے قابل ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے, انٹرپرینور بن جائیں گے, ساتھ ساتھ 2-3 بندوں کو بھی امپلائمنٹ دے دیں گے. تو اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ شارٹ ٹرم ہو, لانگ ٹرم ہو, ورکنگ کیپٹل لون آن اے اسمال اسکیل انٹرسٹ ریٹ پہ آپ فلوٹ کریں, لوگوں کو ایکسیس ٹو فائنینس دیں. ایکسیس ٹو فائنینس بہت ڈیفیکلٹ ہے ہمارے یہاں. 20.5% کے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ایکسیس ٹو فائنینس نہیں جا سکتے. آپ کاسٹ آف کریڈٹ آپ کی بہت مہنگی ہے. نہ انڈسٹریلسٹ جا سکتا ہے, نہ ایگریکلچرسٹ جا سکتا ہے, نہ ریٹیلر, نہ ٹریڈر, نہ چھوٹا مجھ جیسا بزنس مین جا سکتا ہے, کیونکہ پے بیک نہیں ہے اس کا. ایمورٹائز کرے تو آپ کو وہ پیسہ آپ کی ضرورت سے زیادہ تو اس کا انٹرسٹ ریٹ بن جاتا ہے. You see, I'm talking on facts and figures. ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر پروگرام کا وقت نہ ختم ہو جائے, میں ایک بات کروں گا کہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ہماری جو شپ بریکنگ انڈسٹری ہے اس کو آپ انڈسٹری کا درجہ دیں. ویئر ہاؤس کی جو انڈسٹری ہے اس کو آپ انڈسٹری کا درجہ دیں. اور سب سے بڑھ کر آپ ہماری اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے, اس کوسٹ لائن میں پروسیسنگ یونٹس کو انڈسٹری کا درجہ دیں. ان کو اوپر ٹیکسز کم کریں, سیل ٹیکسز کم کریں, ان کی امپورٹ بڑھائیں, تاکہ ہمارا سی فوڈ, فروزن فوڈ اور فشز وغیرہ کی ہماری ایکسپورٹ. آئی کین بیٹ 25 بلین 30 بلین ڈالر تو ہم اپنے کوسٹ لائن سے سی فوڈ پہ نکال سکتے ہیں. لیکن پروسیسنگ یونٹس نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں کہ بجلی, لیکن چلیں اب یہ جو ہمارا آلٹرنیٹو انرجی آ رہا ہے سولر وغیرہ سے, ہم اپنے پروسیسنگ یونٹ چلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو ہمیں کول چین اور فروزن یونٹس کی بھی بڑی ضرورت ہے, پروسیسنگ یونٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور صرف اس میں نہیں, ہمارے دوسرے کیلیبر میں بھی, ہمارے پیرشیبلس میں, ہمارے فروٹس میں, ہمارے ویجیٹیبلس میں, ہمارے میٹس میں, ہماری ڈیری میں, ہماری دوسری تمام چیزوں میں, ہمارے جتنی ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانے میں, یہ ساری چیزیں ان سب کو انسینٹیو دیں, ان کو ٹیکس ہالیڈے دیں. جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ ٹیکس ہالیڈے دیں. یہ آپ کو دیکھیں آن دی ادر ہینڈ یہ آپ کو وہ چیز پروڈیوس کریں گے جہاں پہ ہم اپنا ٹارگیٹ $60 بلین $100 بلین کا ایکسپورٹ کا ڈسپائٹ آل پرابلمز بھی لا کے دے سکتے ہیں.
لاسٹ میں بالکل ہی بتا دیجئے کیا حالیہ بجٹ سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا پھر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر سال کے لیے جو پیش کی جاتی ہے، جو ان کے اعداد و شمار ہیں گھما پھرا کر بجٹ کے نام پر سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ وہی چیز ہیں؟ دیکھیے، آپ نے مجھ سے بہت چیزیں ڈیپ میں جا کے پوچھ لی. میں نے آپ سے کہا کہ ہم ابھی تک ایز اے بزنس کمیونٹی یا ایز اے لو انکم گروپ ریپرزینٹیٹیو اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ ہم کہاں سے پک کریں اور کہاں پہ اینڈ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ٹیکسز بڑھا بڑھا کر آپ ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ریونیو کو بڑھا کر آپ کس کو پلیز کر رہے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کو ٹارگیٹس کو میٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے جو فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں، جو لون لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بورنگ میں ایک بہت بڑے لون کا فگر $6-8 بلین کا نا پھر سے ایڈ ہو جائے، ایک اور ایڈ ہو جائے، اور ہمارا ایکسٹرنل لون کا جو سائز ہے وہ مزید بڑا ہو جائے. تو ہم نے اگر لون ہی لینا ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈونرز اور آئی ایم ایف کو پلیز کرنے کے لیے اگر ہم یہ ٹیکسز کو بڑھائیں گے تو آئی تھنک تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان کے وفاقی بجٹ 2024-25 کے خد و خال کے حوالے سے. اور پروگرام میں شامل ہمارے مہمان کی گفتگو کے مطابق اس بجٹ میں پاکستان کا وہ تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت کرتا ہے اس کے لیے ٹیکسز کی جو مد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جس سے اس کی مشکلات بڑھیں گی، اور عام عوام ان ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی ایک نئی چکی میں پسنے کے لیے تیار ہو جائے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.